بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کی نیت کے مسائل۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گا، پھر دن چڑھے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزہ کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکا تو اب نیت کرنے سے روزہ نہ ہوگا۔ زبان سے نیت کرنا اور اس کو کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ہم بستر ہوا تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں یہ کہہ دے بصوم غد نویت، تو بھی حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر نہ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہیں تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ رمضان المبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اگر بندے نے صبح سحری نہیں کی اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے، پھر بھی اور نہ کوئی مطلب ہے کہ صبح سحری کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ کوئی ہم بستری کی، تو دوپہر سے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے، ان کے درمیان کے گھنٹوں کو شمار کر کے اس کا نصف لے لیا جائے۔ اس نصف کے اندر اگر نیت کر لی گئی تو روزہ ہو جائے گا، اور اگر نصف وقت یا اس سے زیادہ گزر جائے تو روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس روزہ کی پھر کبھی قضا رکھ لوں گا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان میں صرف رمضان کا روزہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں ہوتا، چاہے آپ نیت بھی کر لیں۔ اسی طرح گزشتہ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تھا اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور قضا کا روزہ نہیں ہوگا۔ قضا کا روزہ رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ رکھے۔ کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا، پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ نظر کے روزے رمضان کے بعد رکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی روزے کی نیت کرے گا تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، دوسرا کوئی بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، مجنون اور نابالغ یعنی کہ پاگل اور نابالغ جو ہیں ان پر روزے فرض نہیں، اس کے علاوہ ہر مسلمان پر روزے فرض ہیں جب تک کوئی عذر نہ ہو، روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر کوئی روزہ کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے سوا تمام روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو بھی روزے کا حکم کرے، اور جب 10 برس کی عمر ہو جائے تو مار کر روزہ رکھوائیں۔ اگر سارے روزے نہ رکھ سکیں تو جتنے رکھ سکیں اتنے روزے رکھوا لیں۔
روزہ کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو آپ کھا پی سکتے ہیں، چاہے آپ نے نیت کر لی یا نیت نہ کی ہو، لیکن صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور نیت صبح صادق ہونے پر آپ نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ افطار کرے، دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نقشوں میں دیے گئے سحر و افطار کے اوقات میں 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے۔ نقشوں میں دیے گئے سحر و افطار کے اوقات میں 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے، یعنی سحری نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے بند کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ نقشے میں دیے گئے وقت سے سحری کو 3 منٹ پہلے بند کر دیں اور افطار کو نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ بعد افطار کریں۔ تاخیر سے کریں افطار تو وہ افضل ہے اور بہتر ہے، اس میں پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ نقشے میں جو دیے گئے ہیں سحر اور افطار کے جو اوقات ہیں نقشے میں دیے گئے، ان سے 3 منٹ کا جو ہے وہ سحری 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے۔ نقشوں میں دیے گئے سحر و افطار کے اوقات میں 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے، یعنی سحری نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے بند کر دیں۔ جو وقت نقشے میں موجود ہے اس سے آپ 3 منٹ پہلے سحری بند کر دیں، اور جو افطار کا وقت نقشے میں موجود ہے بہتر ہے کہ آپ 3 منٹ کی تاخیر سے روزہ افطار کریں تو زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی اور صحیح آداب کے ساتھ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔